سلام جعفر امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے. یا حضرت جعفر یا حضرت جعفر یا حضرت جعفر تمہارا گیا بے دور کفن نائب حیدر یا حضرت جعفر مہرا گیا بے جرم و خطا نائب حیدر یا حضرت جعفر روتے ہیں ملائک تو سبھی کرتے ہیں گریا یہ غم کی خبر سنتے ہی کو رام ہے برپا سب اہل زمین فلا پیٹتے ہیں سر یا حضرت جعفر ہر سمت ہے فریاد و بکا نوحہ ماتا آتی ہے صدا عرش مولا سے یہ پیغام ہائے ہائے میرے صادق میرے مولا میرے سرور یا حضرت جعفر یا حضرت جعفر اولاد حسینی حسنی گریا کنا ہے وہ بین ہے یثرب میں کہ ایک حشر بپا ہے تھرائے نہ کیوں عرش زمیں کا نہ کیوں کر یا حضرت جعفر اے سر خدا ناز نبی زہرا کے جائے وہ زہر پلایا تمہیں منصور نہائے اس زہر نے ایک بار کیا ہائے جگر پر یا حضرت جعفر یا حضرت جعفر جانے کو بقیہ میں جنازہ ہوا تیار سب جمع ہوئے جعفر صادق کے عزادار تابوت اٹھانے کے لیے آ گئے حیدر یا حضرت جعفر یا حضرت جعفر
تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، ارے کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کا میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، ارے کہہ کے میں کر دو جسے مانا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا ظلم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، ارے کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم گھٹنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، ارے یہ تماشا کے نشان کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ سے کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، ارے یہ تماشا کے نشان کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، ارے دیکھ کر مجھ سے کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے،
چین دل تھا حضرت باقر کی یاد میں سامان غم تھا مرد پاک اتخاذ میں تھا جشن عید خانہ اہل اناج میں گویا بہار آئی باغ مراد میں گویا بہار آئی باغ مراد میں مجھے کے بلبلے شجر بدعا ہوا ایک تازہ گل علی کے چمن سے جدا ہوا ایک تازہ گل علی کے چمن سے جدا ہوا دن رات اہل شمسی تدبیر میں دیا خیر البشر کا نام مٹا دے وہ روسیا ہر خلق رہ نہ سکتی تھی بےحوجت الہ بخشا خدا نے جعفر صادق کو سجا بخشا خدا نے جعفر صادق کو سجا جو ہر خوشائے تخت کرامت ہوئے حضور رونق فضائے تخت امامت ہوئے حضور رونق فضائے تخت امامت ہوئے حضور قربان ملک جعفر صادق کی شان پر حافظ فدا تھے مشکلات کی شان پر مولا تو جان دیتے تھے خالق کی شان پر معشوق و بلاد عاشق کی شان پر معشوق و بلاد عاشق کی شان پر آئل زبان منافق کی ہو گئی عالم میں دو مرفت صادق کی ہو گئی عالم میں دو مرفت صادق کی ہو گئی معصوم کی قضائے الہی پہ بھی نظر کیونکہ نہ ہو حسین سے صابر کی تھی جگر ہے آشکار ہمت شبیر نام پردیس میں لٹا دیا آباد اپنا گھر پردیس میں لٹا دیا آباد اپنا گھر راہ خدا میں دل کو سنبھالا ایمان نے لازمہ ہو گئی آنکھوں کے سامنے لازمہ ہو گئی آنکھوں کے سامنے لازمہ ہو گئی آنکھوں کے سامنے رہتی تھی اس کو شام و سحر فکر قتل شاہ جلتا تھا آفتاب امامت سے روسیا تھی آرزو کے خانہ حیدر ہو پھر تباہ ہو گئے امام خادم سلطان دی بنا ہو گئے امام خادم سلطان دی بنا سادات مبتلائے بلائے عظیم ہو جعفر ہو قتل مسلم قاسم یتیم ہو جعفر ہو قتل مسلم قاسم یتیم ہو سبحان سنگ دل کو نہ کچھ اس کا تھا قرار مہمان مرا ہے گلشن باقر کا نونہار منصور کا بھی ترکے وفا میں وہی کہا جیسے یزید و ابن زیاد جب جیسے یزید و ابن زیاد جب اس طرح ظالموں نے
गोदी में
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، ان مرثیوں کے بعد اب یہی تھا کہ میں قبلہ کو منبر کے لیے کہتا، مگر بانیان مجلس نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ 2-4 جملے ماں کے حوالے سے بیان کروں، اور ایک نظم ہے جو محترم رشید شہیدی صاحب نے مرحومہ کے لیے بیان کی ہے، بس وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزو، یقیناً عالی جناب محترم سفیر اعظم موجود ہے، خدا آپ کے درجات بلند کرے۔ اکثر آپ بیان کرتے ہیں اور انہی کا جملہ میں کئی مقامات پر بھی بیان کرتا ہوں کہ اگر آپ کو حسین کی ماں کو خوش کرنا ہے تو پہلے آپ کو اپنی ماں کو خوش کرنا ہوگا، اور اگر آپ حسین کی ماں کو خوش کریں گے تو آپ سے خدا بھی خوش ہوگا، اور جب آپ اپنی ماں کو خوش کریں گے تو حسین کی ماں بھی آپ سے خوش ہوگی، اور جب حسین کی ماں آپ سے خوش ہوتی ہے تو پھر خدا آپ سے خوش ہوتا ہے۔ اور ماں ایک ایسی ہستی ہے، کائنات میں کوئی اس کی حقیقت کو بیان کر ہی نہیں سکتا۔ روح زمین پر اولاد آدم رہنے والے اس وقت تک ماں کی عظمت کو پہچان نہیں سکتے جب تک ماں اس دنیا سے نہ گزر جائے۔ اس کے بعد عظمت ماں سمجھ میں آتی ہے، اور ماں وہ ہستی ہے جو ہر ظلم سہتی ہے، ہر مشقت سہتی ہے، اور یہی ارادہ ہوتا ہے کہ اس کا بچہ، اس کی اولاد سکون سے رہے، اور اس کے چہروں کی جھریوں میں اپنی پریشانی کو چھپا لیتی ہے، اور یہی سوچتی ہے کہ اس کے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ رہے۔ کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ جب سمندر سے پوچھا گیا کہ ماں کسے کہتے ہیں تو سمندر نے پیارے الفاظ میں کہا، میرے بھیتر تو خزانے ہوتے ہیں، میری گہرائی کو تو دنیا ناپ نہیں سکتی۔ ماں بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ اس کی ممتا کو کوئی پہچان نہیں سکتا، اور اس کے بھیتر جو خزانے ہوتے ہیں وہ کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اور جب دعا سے پوچھا گیا کہ ماں کیا ہوتی ہے تو دعا نے کہا، ماں اس ہستی کو کہتے ہیں جو دنیا میں بھی دعا دیتی ہے، مرنے کے بعد خبر کی آغوش میں رہ کر بھی بچوں کو دعا دیتی ہے۔ اور جب پوچھا گیا جنت سے کہ ماں کسے کہتے ہیں تو جنت نے کہا کہ دنیا والے تو ماں کو مرنے کے بعد
اس دنیا سے گزرنے کے بعد جنت کو تلاش کرتے ہیں، مگر جنت تو آپ کے گھر میں رہتی ہے، ماں کے قدموں کے تلے رہتی ہے، اور جو اس ماں کا خیال رکھتے ہیں وہ زندگی میں بھی جنت میں رہتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت میں رہتے ہیں۔ بس یہ تعزیتی نصب در ثنائے ارتحال کنیز شہزادی کونین سیدہ زاہدہ فاطمہ زیدی مرحومہ بنت ذاکر اہل بیت آفتاب دکن علامہ اختر زیدی صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ، ان کی اہلیہ ذاکر اہل بیت مولانا عابد الگرامی صاحب قبلہ، اور ہمشیر ذاکر اہل بیت مولانا سید حیدر زیدی صاحب قبلہ۔ مرحومہ کے لیے محترم رشید شہیدی صاحب نے کچھ نظم بیان کی، اور یہ آزاد نظم ہے، وہی بیان کر رہا ہوں۔ وہ زائرہ تھی مومنہ کنیز تھی بطول کی، وہ زائرہ تھی مومنہ کنیز تھی بطول کی، عبادتوں میں صبح و شام گزری اس کی زندگی، مزاج میں تھی سادگی اعزہ میں عزیز تھی، مزاج میں تھی سادگی اعزہ میں عزیز تھی، وہ سب کو بانٹتی رہی محبتوں کی روشنی، وہ سب کو بانٹتی رہی محبتوں کی روشنی، محب اہل بیت تھی وہ تھی کنیز فاطمہ، محب اہل بیت تھی وہ تھی کنیز فاطمہ، ہر ایک رخ سے زاہدہ کا مرتبہ بلند تھا، تھے دادا ذاکر حسین، تھے بابا ذاکر حسین، ہے بھائی بھی ذاکر حسین، شریک زندگی بھی اس کا ذاکر حسین۔ مرحومہ کی شان میں ہے شریک زندگی بھی اس کا ذاکر حسین ہے، جو خوبیاں تھی اس کی کیسے آئیں گی شمار میں، جو خوبیاں تھی اس کی کیسے آئیں گی شمار میں، کہ زاہدہ تھی ذکر اہل بیت کے حصار میں، کہ زاہدہ تھی ذکر اہل بیت کے حصار میں، غم حسین اس کو دیتا رہتا تھا، غم حسین اس کو دیتا رہتا تھا تسلیہ، اور اس کے سر پہ تھا دعائے فاطمہ کا سائبان، اس کے سر پہ تھا دعائے فاطمہ کا سائبان، سفر کیا جہاں سے تو یہ بھی امتحان ہوا، سفر کیا جہاں سے تو یہ بھی امتحان ہوا، قریب ایک بیٹی تھی تو ایک بیٹا دور تھا، قریب ایک بیٹی تھی تو بیٹا ایک دور تھا، جو غم گزار ہے رشید ان سے اب کہوں تو کیا، کہ سب کے دل میں ہے حسین، سب کا دل ہے کربلا، کہ سب کے دل میں ہے حسین، سب کا دل ہے کربلا۔ میں دبن معروضہ کروں گا علی جناب محترم مولانا شعیب نقوی صاحب سے کہ وہ منبر افروز ہو کر ہماری معرفت میں، ہمارے علم میں اور مزید اضافہ کریں۔ محمد وآل محمد صلی
میں یا حسین، کہتا رہوں گا جوش مودت میں یا حسین، دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے یا علی، دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے یا علی، اسلام نے کہا تھا مصیبت میں یا حسین، اسلام نے کہا تھا مصیبت میں یا حسین، برال محمد حیدری تھوڑا سا اگر فاصلوں کو کم کرتے ہوئے بلا فصل کی ذات گرامی پہ درود پڑھتے ہوئے آگے بڑھائیں تو بہتر ہوگا۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير۔ یا رب غفور و رحیم، اس قرأت فاتحہ کا ثواب جملہ شہدائے ملت جعفریہ کے تصدق میں مرحومہ سیدہ زاہدہ زیدی بنت علامہ اختر زیدی صاحبہ کی روح کو پہنچے۔ خدا مرحومہ کی کوتاہیوں کو نظر انداز فرماتے ہوئے جوار معصومہ و مخدومہ کونین میں جگہ نصیب فرمائے۔ مرحومہ کے پسماندگان کو بے تصدق صبر زہرا سلام اللہ علیہ صبر عطا فرمائے، اور حقیقی معنوں میں ان کو مرحومہ کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح مرحومہ کے صدقوں میں ان کے توسط سے وہ مائیں جو کنیزی زہرا میں زندگی گزار گئی اور ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، خدا ان سب کی مغفرت فرمائے۔ ایک مرتبہ مل کے درود پڑھیں محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الإمام ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل موجود، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيد المرسلين وخاتم النبيين القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الهادين المهديين، وسيما إمام زماننا هذا بقية الله العظيم، واللعنة الدائمة على أعدائهم
من الأولين والآخرين وبالأخص اللعن منا ومن أولياء الله على منصور الشيطان الدوانق وآلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان إنك قادح إلى ربك قدحا فملاقيه. درود پڑھیے محمد. روزے مبارک جمعہ ہے. امام وقت کی بارگاہ میں اپنے حضور قلب و خدمت کی نیت سے ایک مرتبہ صلوات رحمت ثانیاً جملہ حاضرین میں جتنے یہاں مومنین و مومنات بیٹھے ہیں ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک اور درود رحمت. اور ثالثاً جو بیمار ہیں مسلسل جن مومنین کے لیے شفا کی دعا کی جا رہی ہے، آپ سب کے متعلقین میں، جاننے والوں میں، چاہنے والوں میں جو اس وقت مریض ہے، خدا بندہ بے حق کے ہادی دورہ ان کی شفا کاملہ عطا فرما. اس کے لیے تاجیل ظہور کے لیے بآواز بلند تر بلا تمہید صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کہ تم پر آنے والی نعمتوں میں ایک عظیم ترین نعمت وہ کام کہ جو بندہ کر رہا ہے اور اس کا خالق بھی کر رہا ہے، وہ کام جو اللہ بھی کر رہا ہے اور عبادت گزار بھی کر رہا ہے، وہ صلوات ہے محمد والے محمد. تو یہ ابتداءً کا جس مجلس میں 3 صلواتیں پڑھ دی جائیں تو اس مجلس پہ صرف خیر و برکت کا ہی نزول ممکن ہے. بعض اوقات ہم لوگ کیونکہ یہ چیز عام ہو گئی ہے، ساتھ رہیے گا، بلا تمہید مختصر گفتگو ہے، کیونکہ یہ چیز عام ہو گئی ہے. کوئی بھی نعمت جب عام ہو جائے نا تو اس کا احساس نہیں ہے. احساس ہے، چاند ہے، سورج ہے، روز روز چلے آتے ہیں، اس لیے کوئی اہمیت نہیں، کم نعمت ہے. چاند سورج کی نعمت، یہاں رہنے والوں کے لیے بارش کی نعمت، ان نعمتوں کو انسان جس میں گھرا رہتا ہے اس کا احساس نہیں کر پاتا. اور ان میں ایک عظیم ترین نعمت، 7 چیزیں ہیں انسان جس کا احساس نہیں کر پاتا. یہ سب کوشش کروں گا کہ بیان کر سکوں، اگر ممکن ہو کہ جس بھاگ دوڑ میں، کہتے ہیں زندگی میں کیا بھاگ دوڑ میں لگے ہیں، ایک بھاگ دوڑ میں ہم ہیں کہیں بھاگ رہے ہیں، ہم ہیں کہیں دوڑ رہے ہیں. اور کل بھی میں نے اس آئے واقعی ہدایت کے ذیل میں کچھ چڑھائے آن لائن بیان کیے تھے. اے انسان تو، خدا مخاطب ہو رہا ہے انڈیویجول، آپ سے آپ سے آپ سے آپ سے. جو قرآن پڑھے جب سورہ انشقاق کی 6 آیت پہ پہنچے گا تو خدا قاری قرآن سے مخاطب ہے، یا ایہا الانسان انکا، اے میرے انسان تو،
قادحن الی ربک، اپنے رب کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اپنے رب کی طرف لے جایا جا رہا ہے، چاہے یا نہ چاہے، چاہے یا نہ چاہے لے جایا جا رہا ہے۔ اب جس کی جیسی شخصیت ہے اس کو ویسے لے جایا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی گزر رہا ہے، کوئی نوٹس ہی نہیں کر رہا، کوئی گزر رہا ہے تو لوگ صف بنا کر کھڑے ہیں، ہاتھ ملانا چاہ رہے ہیں، تبرک کرنا چاہ رہے ہیں، دعائیں لینا چاہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا جا رہا ہے، کسی کے اوپر گلپاشی کی جا رہی ہے۔ جس کا جیسا مقام بارگاہ الہی میں سب کو لے جائے گا، قدحن جیسا لے جایا جانا چاہیے، جیسا وہ ویلیو رکھتا ہے اس کی کیپیسٹی کے مطابق، لملاقی ہے تاکہ اسے خدا سے ملاقات کرائی جائے، اللہ اکبر، تاکہ اسے خدا کی بارگاہ میں ملاقات کرائی جائے۔ یہاں اللہ نے کہا کہ اس کی جلالت سے انسان ڈر نہ جائے، یہاں رب کا لفظ استعمال ہوا، تیرا چاہنے والا، تیرا پالنے والا۔ اور جب رب کو سمجھیں گے کیسے تو مفردات رغب اصفہانی کے اندر بیان کیا گیا کہ رب یعنی خدا کی وہ رحمت ہو، خدا کی وہ عطوفت و محبت ہو، وہ چاہت جو بندے کے لیے ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے ایک حدیث کافی ہے کہ تم ماں کی اگر محبت ہو لگاؤ اور ماں کی چاہت کو سمجھ لو تو تمہارا رب تم سے 100 ماؤں کے برابر محبت کرتا ہے، 100 ماؤں کے برابر جتنی ایک ماں محبت کرتی ہے۔ مولا ہم تو ابھی ایک ماں کے ہی قرض کو نہ سمجھ سکے کہ اس کی کس زحمت کا ہم جبران کر سکتے ہیں، اس کی ایک رات کی جاگ کا، اس کی اس لوریوں میں سنائے جانے والے حسین حسین کے زمزمے کا کہ جس نے میری روح کو آج کے اس دور پورا شوق میں بھی تازہ رکھا ہوا ہے۔ میں اس ماں کی کون کون سی خدمتوں کو جھٹلا سکتا ہوں، گن نہیں سکتا۔ خدا کی بات نہیں کر رہا، میں ماں کی خدمت کی بات کر رہا ہوں، میں ماں کی عطا کردہ نعمتوں کی بات کر رہا ہوں کہ ایک ماں ایک اولاد کے لیے جو کر رہی ہے وہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو وہ رب کمال دیکھیں، خدا کی محبت کو اندازہ لگانے کے لیے مثال کے طور پہ استعمال کیا گیا تو ماں کی محبت، اللہ اللہ کہا جاتا ہے ان کے الفاظ موتیوں جیسے ہیں، ان کے موتی کی راہ قیمت ہے۔ خدا کی محبت ماؤں جیسی ہے، کیونکہ ماں کی محبت بے لوث ہے۔ 7 چیزیں جس کا اندازہ انسان فقدان سے پہلے نہیں لگاتا جب تک وہ ہاتھ سے چلی نہ جائے۔ تیزی سے گن دیتا ہوں۔ والدین جب تک چلے نہ جائیں ان کا اندازہ نہیں ہوتا، حیران ہوں گے، آگے چلتے رہیے۔ صحت جب تک باقی ہے کوئی فکر ہی نہیں ہے، جس وقت صحت چلی گئی اس وقت اس کا احساس ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد معصوم نے فرمایا کہ ہماری محبت، اللہ ہمیں بہت آسانی سے مل گئی ہے، اندازہ نہیں ہو پاتا۔ ہماری محبت، اہل بیت کی محبت، کہ ہماری محبت تمہیں اس دنیا میں ہر طرح کے مسائل سے ڈھال کی طرح بچا لیتی، ڈھال کی طرح جیسے آنے والے سیلاب کو کوئی بند روک لیتا ہے، ایسے ہماری محبت تمہاری حفاظت کرتی ہے۔ چوتھی چیز کہا تمہارے استاد کا چلے جانا، تمہارے استاد کا چلے جانا۔ جس کے پاس استاد نہیں ہے اس کے پاس کچھ نہیں۔ یاد رکھیے علم کتابوں سے نہیں ملتا، کتابیں بازار میں مل جاتی ہیں۔ مشکل اس وقت کی یہی ہے کہ استاد بھی بازاروں میں ملنے لگے اور ان بازار میں موجود استادوں سے پڑھ کے انسان خود کو عالم سمجھنے لگا۔
صاحب علم سمجھنے لگا۔ میں اکثر کہتا ہوں یہ جو ڈگریاں ہیں نا، بہت ساری ڈگریاں صرف ریسرچ ہیں ان فیسز کی جو یونیورسٹی میں جمع کرائی گئی ہیں، اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں۔ اور دوسرا ایک مقام پہ معصوم نے کہا ایک چیز ہے توفیق، عجیب ہے توفیق۔ جب تک تمہیں توفیق ہے تمہیں احساس نہیں ہوگا، ایسے ہی آنکھ کھل گئی نماز پڑھ لی، ایسے ہی نہیں کھلی، یہاں ایسے ہی نہیں کھلی، ایسے ہی چلتے چلتے کوئی مومن مل گیا تم سے تمہارے سے دعا کہہ گیا، تم نے محتاج دعا کہہ دیا، اس نے رات کو نماز میں تمہارے لیے دعا کر دی، توفیق۔ ایسے ہی چلتے چلتے علم نظر آ گیا، تم نے زیارت کر لی، سلام کر دیا، ہزاروں بلائیں ٹل گئیں، توفیق۔ اندازہ ہی نہیں ہے ان توفیقات کا، بس صرف گر سکتا ہوں، وقت اتنا ہے۔ توفیق ان جو ماں، والدین، ماں باپ، استاد، صحت، توفیق کہ جب تک تمہارے پاس ہے تمہیں احساس نہیں رہے گا، جب تم سے لے لی جائے گی تو تمہیں احساس ہوگا۔ اور اس کے بعد ایک عجیب چیز کہا، علم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام صدیق کل علم علمہ وعدو کل علم جہلہ۔ ہر انسان کا سب سے پکا دوست، سب سے سچا دوست اس کا علم ہے، اور اس کا بدترین دشمن اس کا جہل ہے، اور جہل سے بھی بدترین دشمن بے شعوری ہے۔ لیکن جاہل تو وہ ہے جسے پتا نہیں اس کے پیچھے کیا ہے، بے شعور وہ ہے جسے پتا ہو اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے بعد بھی اس کی قدر نہ کرے۔ بے شعور وہ ہے جو چیز تو موجود ہے لیکن اس کا احساس نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد کا رشتے صلہ رحم، یہ جو تم رشتوں میں بندھے ہوئے ہو نا، یہ رشتے جب ٹوٹ جاتے ہیں تو تمہیں ان کا احساس ہوتا ہے، جب تک بندھے رہتے ہیں اس کا احساس نہیں۔ اور رشتوں کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا، بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دکھنے والا کنیکشن تو ہے نہیں۔ رشتوں کا جملہ کہہ رہا ہوں، محفوظ کریے گا، رشتوں کا تعلق احساس سے ہے، اور احساس بیان نہیں کیا جاتا، محسوس کیا جاتا۔ You need to feel. You cannot explain feelings. یہ ایموٹیکون سے جو تھوڑی بہت فیلنگ دکھ جاتی ہیں، بتا دی جاتی ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کہاں اتنی طاقت ہے کسی مصور کے اندر کہ اس انسان کی کسی کیفیت کو بیان کر سکے؟ کہاں اتنی طاقت ہے کسی میں؟ کہاں اتنی طاقت ہے کہ اس انسان جس کی آنکھ کا ایک غمزہ، ایک اشارہ، ایک اشوا کون بیان کر سکتا ہے؟ اور آخری چیز کا جس کی تمہیں احساس اس کے اٹھ جانے کے بعد ہوگا، وہ احساس تمہارے لیے حجت الہی سے قربت۔ اللہ، بس یہ آخری چیز، حجت الہی سے جو تمہارا رابطہ ہے روز جمعہ ہے، اس کا احساس تمہیں زندگی میں نہیں ہو سکتا، تمہارے اٹھ جانے کے بعد ہوگا۔ آخری وقت میں آیت اللہ سید محسن الحکیم بیان کر رہے ہیں، جس نے اپنے خانوادے کے 50 سے زیادہ شہید دیے ہیں۔ خانوادہ حکیم بیان کرتے ہیں، میرا ایک دوست، یہ واقعہ مسلسل علماء سے بیان کیا گیا، ہم ہمیشہ ساتھ تھے، ساتھ پڑھا کرتے تھے، ساتھ رہتے تھے۔ کئی علماء سے یہ واقعہ ہے، دوست آپس میں ایسے دوستیاں نبھاتے ہیں کہ ہم میں سے جو پہلے مرے گا خواب میں آ کے احوال بتائے گا۔ خود میں آپ کے سامنے کئی واقعے بتا چکا ہوں۔ سید محسن بیان کرتے ہیں کہ میرے دوست کا انتقال ہو گیا، سال گزر گیا، وہ آ ہی نہیں رہا۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں اس کی قبر پہ جاتا ہوں، فاتحہ پڑھتا ہوں، یاسین پڑھتا ہوں، دعا کرتا ہوں، یار بھول گئے کیا؟ میں یاد نہیں آ رہا، ہم نے وعدہ کیا تھا،
تم نے کہا تو تم مجھے بتاؤ کہ وہاں کیا چاہیے. میں تو پریشان ہو رہا ہوں کیونکہ میں تمہیں خود سے بہتر سمجھتا تھا. اگر تمہیں مہلت نہیں ہے آنے کی تو میرا کیا ہوگا؟ میرا کیا ہوگا؟ 1 سال بعد دوست خواب میں آیا کہ عجیب مشکل ہو گئی. عجیب مشکل ہو گیا. کیا ہوا؟ کہ اس سال میں حج پہ جانے والا تھا, استطاعت واجب ہو گئی تھی اور میں حج پہ نہ جا سکا. حج ان امور میں سے ہے کہ جس پہ اگر واجب ہو جائے تو ادا کرنا ضروری ہے. ہمارے بہت سارے لوگ سوال کر دیتے یار اتنے نیک عمل ہیں, ایک حج سے کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا کام ہے. آج کل اتنے چھوٹے سے وائرس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. صحیح. تو آج کل تو یہ انکار نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے کہ یہ چھوٹا سا وائرس ہے, یہ چھوٹا سا عمل ہے. کوئی عمل چھوٹا نہیں ہوتا اگر نیت بڑی ہے. اگر نیت بڑی. کبھی حج پہ نہ جا سکا تھا. کبھی کیا ہوا کہ جب میں آخری وقت پہ, حدیث ہے امام صاحب پر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کتاب حج کے اندر یہ حدیث بیان کی گئی کہ جو شخص حج نہ کرے آخری وقت پہ جاتے ہوئے اس سے کہا جائے گا کہ اب تم مسلمان نہیں بن سکتے. یہود و نصارہ سے کسی مذہب پہ تمہیں جانا پڑے گا. ذاکر, خطیب, معلف, مبلغ آخری وقت میں کہا بھائی تم یہاں لگ گئے. کہا میں کیا کروں اس موقع پر؟ قسم کے تم کبھی حج پہ نہیں گئے, استطاعت واجب ہو گئی تھی, جا سکتے تھے, سب کچھ فراہم تھا, اب تم اس مذہب کے ساتھ نہیں جا سکتے. کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ اہل بیت صف میں موجود ہیں. اہل بیت کا وعدہ ہے. بہار الانوار کی 5, 6, 7 3 جلدیں ہیں, 110 جلدی کتاب کی 3 جلدیں ہیں احوال موت کے بارے میں. ہر جلد 500 سے زیادہ پیجز کی. اس کے اندر 56 حدیثیں ہیں کہ اہل بیت مومن کے آخری وقت پہ سرانے موجود ہیں. سرانے موجود ہیں. لیکن اتنا ایمان و معرفت باقی رہ جائے آخری وقت تک کہ جب ان کی جانب نگاہ پڑے تو انہیں پہچان سکے, یا جب ان کی جانب دیکھا جائے تو انہوں نے چہرہ ہماری طرف کیا ہوا ہو, منہ موڑ کے نہ کھڑے ہو. خبر ایک مرتبہ میں نے دیکھا, ایک مرتبہ نظر دوڑائی ان انوار کے اندر اور میں نے ایک توسل کیا اور میں نے کہا سیدہ میں آپ کے حسین کا ذاکر ہوں, میں آپ کے حسین کا ذاکر ہوں. بی بی ہر کام اپنی کوشش سے پورا کیا, یہ کام بھی کرنے کی نیت رکھتا تھا, کر نہ سکا. عجیب جواب ہے, عجیب جواب ہے. بی بی فرماتی ہیں میں اپنے فرزند کو حکم دیتی ہوں اس سال حج تمہاری نیابت میں ادا کرے. اس سال حج تمہاری نیابت میں. اگر دانشمند اپنی کتاب میں بیان کر رہے ہو. آیت اللہ محسن قراتی نے 4 سال پہلے حرم حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے یہ واقعہ بیان کیا. اللہ وہ گریہ کرنا شروع ہو گیا. گریہ کرنا شروع ہوا. گریہ کرتے کرتے کہتا ہے مجھے حکیم کے خاندان حکیم جو ہے سید ہے, آپ جانتے ہیں, کہا سید مجھے اپنی سیادت پہ اس وقت فخر ہوا. اللہ اکبر. مجھے اپنی سیادت پہ اس وقت فخر ہوا کہ جس وقت میں اپنی ماں سے گفتگو کر پایا. 1 سال مجھے وہاں روکے رکھا گیا جب تک حج کا موقع نہ آ گیا.
اور میری جانب سے میری نیابت میں امام وقت سے بی بی نے اجر کروایا. کہ ایسا کون سا کام تھا جو تم کیا کرتے تھے؟ کہ میں نے زندگی میں زیارت حسین ترک نہیں کی. بس عزیزوں وقت نہیں کہ میں زیادہ تفصیل میں جاؤں. امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے چند جملے اس طرح سے بیان کرتا چلوں کہ وہ امام کہ جس نے مومنوں کو منافقوں سے علیحدہ کرنے کا انتظام کیا. ورنہ کہاں پتہ چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے؟ بے شک. یہ وہ امام کہ جس نے اس طرح اپنے جد کے علم کو دوبارہ زندہ کیا کہ وہ مذہب محمدی مذہب جعفری کہلانے لگا. اللہ دین محمدی دین جعفری کہلانے لگا. فرقہ نہیں ہے عزیزوں، اردو کا جملہ صحیح کر لے، فرقہ جعفری نہیں ہے، فقہ جعفری ہے. فقہ جعفری ہے، فقہ جعفری. تفقہ یعنی غور و فکر، وہ افراد جو غور و فکر اس طرح کرتے ہیں جیسے امام جعفر صادق غور و فکر کرتے ہیں. اور غور و فکر دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے، قرآن و حدیث میں ہے. اور نہ صرف یہ، اس وقت بھی وہ افراد تربیت کیے کہ جن کے اندر معصوم نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، لیکن پہلو امام میں بیٹھ کے ایسا قصبے فیض کر کے گئے ہیں کہ جن کے لیے امام نے کہہ دیا محمد بن مسلم، یہ زرارہ، یہ لوگ جب کچھ بتایا کریں نا تو یقین کر لیا کرو یہ جھوٹ نہیں بولتے. کیا اعزاز ہے، کیا مقام ہے کہ جب زرارہ کچھ بولا کرے مان لیا کرو. زرارہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، محمد بن مسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتا. یہ جو بولے اسے قبول کر لیا کرو، یہ جھوٹ نہیں بولا کرتے. خدا کی قسم یہ اصحاب امام صادق ہیں، اور وہاں پرانے اصحاب وہ گزرے ہیں کہ جن کے لیے سورہ منافقون نازل ہو رہا ہے. بھئی کافر و مشرک میں تو منافق نہیں پایا جاتا، وہ تو کھل کے کفر کرتا ہے، وہ تو کھل کے شرک کرتا ہے. نفاق ہے تو اسلام میں ہے، کہیں اور ہے ہی نہیں، کہیں اور ہے ہی نہیں. کیونکہ ملاوٹ حق کے ساتھ کی جاتی ہے، جس کے پاس حق ہی نہ ہو وہ ملاوٹ قائم کرے گا. درود پڑھیں ایک مرتبہ مل کے محمد حق کے ساتھ ملاوٹ ہوگی. اور امام کے وہ پروردہ جب چلتے رہے تو اس طرح کہ اس مذہب کو کسی نے مذہب مجلسی کہا. علامہ مجلسی سے کیونکہ منسوب کیا. علامہ مجلسی کا آج تک ریکارڈ ہے، میرے بچے نوٹ کر لیں، دا موسٹ valuable writer, the one who wrote maximum books, more than 150 books, and one of his books is Bihar al-Anwar, 110 volumes. یہاں زمین سے رکھنا شروع کریں کہ چھت سے اوپر نکل جائیں کتاب. آخری عمر میں کہتے ہیں علامہ مجلسی کا ہاتھ کیوں ہو رہ گیا تھا، پھر ڈکٹیٹ کراتے تھے اور شاگرد لکھا کرتے تھے، اس لیے فقہ مجلسی کہا جانے لگا. بہت تیزی سے بیان کرو انشاءاللہ 25 شوال کے نزدیک مجالس میں کہیں بیان کروں گا اس کی تفصیل. اور دوسرا یہ کہا جانے لگا تو کہا نہیں، یہ مکتب مجلسی نہیں ہے، یہ مکتب امینی ہے، کیونکہ علامہ امینی نے الغدیر لکھ دی تھی. الغدیر کہ جس کے مقابلے پر مدینہ شریف کے اندر باقاعدہ یونیورسٹی بنائی گئی کہ اس کی رد لکھی جائے، اور 25 سال بعد بغیر بتائے بند کر دی گئی. کمال. پھر بعد لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ مذہب جو ہے یہ مذہب خمینی ہے، یہ خمینی کے پیچھے چلنے والے لوگ جو آج کہا جاتا ہے. اور اس بات میں تعجب کی بات نہیں ہے. ایک شہر میں ایک عالم پایا جاتا تھا، یہ برکتیں
اس سید کے بدولت ہیں، یہ برکتیں امام کاظم کے اس فرزند کی بدولت ہیں۔ لیکن مشکل وہی ہے کہ جس طرح اس وقت میں تھا اسی طرح اس وقت میں امام صادق موجود ہیں، اس کے باوجود جھوٹوں کے پاس جا رہے ہیں، گمراہ کرنے والوں کے پاس جا رہے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں۔ یہ بالکل اس طرح اس وقت میں تہمتیں لگائی جا رہی ہیں۔ علامہ مجلسی کے لیے، علامہ مجلسی کے درباری ہے، پیسے لیتا ہے نعوذ باللہ، اور نہ جانے کیا کیا، نہ جانے کیا، اور ہر ایک کے حوالے سے ایسے ہی۔ جب تک یہ نعمت علم اٹھ نہ جائے اس کا احساس نہیں ہوتا۔ آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی ایسا ہی ہے۔ جس کو ابھی گزشتہ دنوں تک کیا کیا کس علامہ کے بارے میں نہیں کہا جا رہا تھا، اور جیسے ہی اٹھ جائے دنیا سے سب سے پہلے ہر اس فرد کی جانب سے تعزیت کے میسج چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ مذہب جعفری کی مشکل یہ ہے اس وقت، یہ میں نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا، اور آپ سے نہیں بتاؤں گا تو کس سے بتاؤں گا؟ شکوہ تو اپنوں سے ہوتا ہے، گلہ تو اپنوں سے ہوتا ہے۔ انتظار کیا جائے مرنے کا تاکہ احترام کیا جائے، انتظار کیا جائے گزر جانے کا تاکہ تجلیل کی جائے۔ زندگی میں قدر نہیں ہو سکتی، زندگی میں منزلت نہیں دی جا سکتی۔ علامہ مجلسی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، علامہ امینی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، علامہ نقی نقن صاحب قبلہ یہاں پر موجود ہے، سرزمین ہند سے تعلق رکھنے والے افراد۔ نقی نقن صاحب قبلہ کیا نہیں ہوا لکھنؤ میں ان پر، کبن صاحب قبلہ کیا نہیں ہوا ان کے اوپر، میر علی صلی اللہ مقاموں کیا نہیں ہوا، کیوں لکھنؤ سے ہجرت کر کے حیدرآباد گئے؟ تاریخ پڑھیں میرے بچے۔ آفتاب دکن علامہ اختر زیدی صاحب قبلہ مرحوم، جو مرحومہ سیدہ زاہدہ کے والد تھے۔ آج دنیا نام لے لے کر فخر کر رہی ہے، وہ آفتاب دکن جب غروب ہو رہا تھا کتنے افراد جا رہے تھے پوچھنے کے لیے؟ یہ مشکل ہے، قومی مشکل ہے، خدا را اس کو حل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جب آ کر نعمتوں کا سوال کیا جائے ہم انہی سوالات میں گم ہو جائیں۔ ابھی ولایت و امامت تو بہت دور کی بات ہے، جو نعمتیں تمہارے اطراف میں دی تم نے کیا قدر کیا، جو تمہارے پاس تھی تم نے اس کا کیا خیال کیا؟ اگر کوئی عامل تھا، اگر کوئی ایماندار تھا، اگر کوئی مومن تھا، فرمایا سب سے بڑی آسانی وقت موت جو تمہیں دے جا سکتی ہے وہ ہے کہ جو تم لوگوں کے کام آتے تھے۔ لوگوں کے کام آنا اور ہے اور کاموں کا گانا اور ہے۔ کام آنا اور ہے اور کام آئے نہ آئے پمفلیٹ چلا دینا اور ہے۔ سوشل نیٹ ورکنگ پہ اس کو پبلش کروا دینا اور ہے، بم کروا دینا اور ہے، اور کام کرنا اور ہے۔ خدا را یہ ملت مظلوم جو اس وقت یہاں اس مقام پر موجود ہے، امام کی غیبت کے دور میں خدا را ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے۔ جتنی مشکلات اس وقت فقہ جعفری کو درکار ہے، باہر والوں سے تو مشکل ہی نہیں ہے، ہمارے اندر مشکل ہے۔ باہر والوں کی تو ہمت ہی نہیں ہے کچھ ہمیں کر سکے، کیونکہ دلیل، ہم دلیل سے بات کرتے ہیں، ہم دلیل سے کے بات نہیں کرتے، ہم قرآن سے بات کرتے ہیں۔ لیکن کمال یہ ہے کسی بھی نام سے پکارو اس مذہب کو، مجلسی کہو اس کا تعلق بھی علم سے ہے، امینی کہو اس کا تعلق بھی غدیر سے ہے، جعفری کہو تو اس کا تعلق بھی آل محمد سے ہے۔ کوئی بھی مقام ہو، مجھے اس وقت میں مت چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو افراد کو ہماری ذمہ داری ہے۔ سلمان صاحب کی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنے نانا کے ان مجموعہ کلام کو چھپوائیں دوبارہ، یہاں والوں کو تو بتائیں۔
کہ سفر ولا کے وہ 72 بند کا مسدس کیا ہے جو قبلہ اختر دہلی صاحب نے لکھا تھا، وہ رباعیات کیا ہیں جناب، غالب اور اختر 3 جلدی کتاب کیا ہے، کتنی تضمینیں لگائی ہیں غالب کے مصروں پر. یہ ہمیں پہنچانا ہے، ہمیں بتانا ہے آگے. اور یہ وہ کام ہے جو مرحوم کے لیے کیا جا سکتا ہے، ورنہ وہ ہم سے وسیع میدان میں ہے، وہ ہم سے زیادہ وسیع میدان میں ہے، وہ ہمارے لیے ہم سے زیادہ مددگار ہے. اور آخری وقت میں، بس آخری حدیث بیان کر رہا ہوں، آخری وقت میں جب آئمہ تشریف لاتے ہیں نا، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے کہ جب زبانیں گنگ ہو جائیں تو صرف ذکر الہی بلوا سکتا ہے. اور ذکر کا کمال یہ ہے کہ ذکر لب بند کر کے بھی کیا جا سکتا ہے. اور متقین کی صفت یہ ہے کہ وہ غافلوں میں بھی بیٹھے ہوں تو ذاکروں میں شمار ہوتے ہیں. میرے مولا نجف العالم میں کہتے ہیں کہ اگر غلطی سے غافلوں میں آ بھی جائے تو اس کا شمار ذاکروں میں ہوتا ہے، اس کا شمار ذاکرین میں ہی ہوتا ہے. اس طرح کہ وہ اس علم کے سمندر سے مربوط ہے، وہ اس علم جعفری سے مربوط ہے، وہ علم صادق سے مربوط ہے، جس کا فقہ ہی امام صادق سے ساتھ چل رہا ہو وہ جھوٹوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، وہ جھوٹ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا. اور جب اتنی سچائی سے زندگی گزاری جائے تو موت جیسی سچائی سے کون انکار کرے گا؟ تو موت جیسی سچائی سے کون انکار کرے گا؟ ابتدا میں نے کہا تھا منصور یعنی مدد کرنے والا، فائدی معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس کو ہمارے ایک استاد منصور الشیطان کہا کرتے تھے، یعنی شیطان کی مدد کرنے والا. منصور دوانی کی پہ لعنت بے شمار، کیونکہ بنو امیہ سے عباس میں حکومت ٹرانسفر ہو رہی ہے. اس وقت میں بنو عباس کو اہل بیت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، صرف حکومت تک پہنچنے کے لیے. کہا ہم اہل بیت کے ساتھی ہیں، ساتھ رہیے گا. اب اہل بیت کے چاہنے والوں کو جمع کرنے کے لیے رنگ برنگے جھنڈے تو نہیں اٹھائے جا سکتے. یا لسرات الحسین کا جھنڈا اٹھا دیا کہ ہم خون حسین کا بدلہ لے رہے ہیں. سارے سادے مومنین جمع ہوئے، اللہ سارے سادے مومنین اس دن علم کے نیچے لکھا گیا علم ہے، اس پہ تو یا لسرات الحسین لکھا ہے، خون حسین کا بدلہ لینے والا لکھا ہے. امام صادق کہتے رہے کہ خدا را اس کی پیروی نہ کرو اور کوئی سننے والا نہ تھا. گنتی کے افراد، وہ امام صادق کی ہی وہ داستان جو سنتے ہیں آپ، جو امام کا ایک صحابی کہتا ہے مولا اٹھتے کیوں نہیں، آپ قیام کرتے، میں آپ کے ساتھ ہوں. امام نے کہا کود جاؤ ذرا اس تنور میں. کہا مولا اس میں تو آگ جل رہی ہے. کہا یہی تو مشکل ہے. دوسرا چاہنے والا آیا، کہا ایک مرتبہ کود جاؤ اندر، تو کہا مولا مر جائے گا. کہا ڈھکن ڈھک دو. اور اس کے بعد دیکھا تو بیٹھا یہ یقین نہیں ہے. یہ ایک جگہ بھیڑوں کا ریوڑ جا رہا تھا، گنتی کی کچھ بھیڑیں، some sheep. امام نے کہا اگر اتنے لوگ بھی ساتھ ہو جائیں نا تو میں قیام کر دوں. شاگرد 4000 بیٹھے ہیں. آپ سنتے ہیں 4000 شاگرد تھے. ان 4000 شاگردوں میں مٹھی برابر مومن نہیں تھے. ہجوم سے کسی کی سندیت کا اندازہ نہیں ہوتا. جسے خدا سند دے کر اتارے وہ لوگوں کی بیعت کا محتاج نہیں. وہ لوگوں کی بیعت کا محتاج نہیں ہوتا. جسے خدا ولایت دے کے بھیجے اسے ظالمین گردن میں رسی بھی ڈال دے تو وہ ولی خدا رہتا. امام صادق کی زندگی کا عظیم ترین
نتیجہ یا ثمر جو ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ہم مومنوں کو منافقوں سے علیحدہ کر دیا، اور بچے وہی تو کرتے ہیں جو ماں سکھاتی ہے۔ اللہ مرحومہ کے حوالے سے ان کے فرزند سے بات کر رہا تھا، انتہائی خاموش، عبادت گزار، ہر ایک سے ملنا جلنا، نماز شب کی پابندی کرنا، اور خصوصاً قبلہ عابد بالگرامی صاحب جیسا عالم جو پوری دنیا میں مسلسل حالت سفر میں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے سفر اس طرح کے ذاکرین کے ہیں، اس میں سب سے زیادہ خدمت صاحب خانہ کی خاتون کی ہے، خاتون خانہ کی ہے، کہ جس کی وجہ سے گھر رکا ہوا ہے، بگھر نہیں رہا، اور وہ مبلغ ہر جگہ تبلیغ کر رہا۔ اور اس کی مثال علی نے بیان کی کہ جنگ کے بعد آتے تھے اور زہرا سے کہتے تھے کہ تلوار صاف کر دو، اور پھر کہتے تھے اگر زہرا نے پچھلی جنگ میں صاف نہ کی ہوتی تو زنگ لگ جاتا۔ کیا انداز ہے میرے مولا کا، کیا انداز ہے کہ میری ساری کامیابیاں مرہون منت ہے سیدہ کی، جس سیدہ کی دنیا نے قدر ہی نہیں کی، جس دنیا نے قدر ہی نہیں کی، جو کہتی نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہی، اس کا کوئی سننے والا نہ تھا۔ یہ جملہ کافی تھا زہرا کے بال سفید کر دینے کے لیے کہ اگر سچ بول رہی ہو تو گواہ لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ اور کس طرح زہرا نے منافقین کو علیحدہ کیا کہ دیکھ لو جو یہ دروازہ گرا رہے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتے، اور یہاں تک نہیں بلکہ امام صادق کی بیان کر رہے ہیں، آخری وقت میں امام صادق پر زہر اثر دکھا رہا، صحابی نقل کر رہا ہے، امام نے ایک مرتبہ اپنے گھٹنوں کو پیٹ کی طرف موڑنا شروع کیا، امام نے کریا شروع کیا، امام بل کھا رہے ہیں، امام بل کھا رہے ہیں۔ زرارہ پوچھتا ہے مولا ایسا کیا ہو رہا ہے؟ کہ بہت میں سوچ رہا ہوں میری ماں کی وہ تکلیف۔ سلیم بن قیس بیان کر رہا ہے اسرار آل محمد میں، میری ماں کی وہ تکلیف کہ جب دروازہ گرایا گیا تو بس اندازہ کرو کہ وہ لات ایسے دروازے پہ لگی تھی کہ دروازہ ٹوٹ گیا، اللہ اکبر، اور نہ سے ٹوٹا، ملعون اس پہ سے گزر کے چلے گئے۔ ایک آواز زہرا کی نکلی، اما فضا میرا محسن شہید ہو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ آخری وقت ہے، امام صادق وصیتیں کر رہے ہیں، وصیتیں کرنے کے بعد فرزند آیا ہے جنازہ پڑھانے کے لیے، اور وصیتوں میں بیان کیا اس طرح نماز ہوگی، ایسے کفن دینا اور لے جا کر بقیع میں دفن کر دینا جہاں پر میری ماں کی قبر موجود ہے۔ ہمارا سلام بقیع کی ان ویران قبروں پر کہ جس پر کوئی شمع جلانے والا نہیں، خدا آل سعود کو نیست و نابود فرمائے کہ جنہوں نے ان قبروں کو منہدم کیا۔ مولا ان گریے گرنے والی آنکھوں کا واسطہ ہمیں اپنی زندگی میں تعمیر بقیع دیکھنا نصیب فرما، ہم بھی جائیں، ہماری بھی ماؤں کی ایک خواہش تھی کہ ہم جائیں زہرا کی قبر پر دیا جلا سکے، زہرا کی قبر پہ جا کے ماتم کریں۔ آخری مرتبہ اس قبر پہ ماتم حسین کر کے گیا تھا، اللہ اکبر، آخری مرتبہ حسین اس قبر پہ ماتم کر کے گیا تھا۔ اما میں ابھی یہاں سے چل رہا، اللہ اکبر۔ اور زہرا نے کہا تھا بیٹا حسین تو یہاں سے جا رہا ہے، اب میں تیرے ساتھ ہوں گی، ہر مقام پر ساتھ رہوں گی، یہاں سے کل، یہاں سے مکہ، مکہ سے کربلا، حتی حسین تیرے گزر جانے کے بعد، تیرے
اللہ بس آخری مراحل تھے. میں کہوں گا عزیز مسلمان آپ کو اطلاع ملتی رہی ماں کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے, عزت و احترام کے ساتھ تشریح کی جا رہی ہے, عزت و احترام, لیکن والد زہرا کی غربت, رات کی تاریکی, بے نشان قبر ہے. یہ مصائب ہیں امام صادق کی زبان پر. اور اس کے بعد امام اس دنیا سے اٹھ رہے ہیں, جنازہ اٹھا شان و شوکت سے, امام کا تابوت بقیع کی طرف جا رہا ہے. میں کہوں گا مولا ایک کربلا تھی کہ جہاں تابوت نہ تھا, جہاں کفن نہ تھا, لاشیں تھے جنہیں پامال کیا جا رہا. بھائی 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 عابد عابد حشر ہے عالم میں بپا ہے, حشر ہے عالم میں بپا ہے, ہو گئی جعفر پہ جفا ہے, ہو گئی جعفر پہ جفا ہے. حشر ہے عالم میں بپا ہے, حشر ہے عالم میں بپا ہے, ہو گئی جعفر پہ جفا. دے دیا منصور نے صادق کو زہر, دے دیا منصور نے صادق کو زہر, چین کی دنیا سے خزا ہے, چین کی دنیا سے خزا ہے. حشر ہے عالم میں بپا ہے, حشر ہے عالم میں بپا ہے, ہو گئی جعفر پہ جفا, ہو گئی جعفر پہ جفا. آج ہوئے موسی کاظم یتیم, آج ہوئے موسی کاظم یتیم, باپ کا صدمہ ہے بڑا, باپ کا صدمہ ہے بڑا. کرتی ہے بیوہ یہی رو رو کے بہن, کرتی ہے بیوہ یہی رو رو کے بہن, راج میرا آج لٹا ہے, راج میرا آج لٹا ہے. نہ حضرت کو ملائے, نہ حضرت کو ملائے, کہتے رہے ظلم و جفا ہے, کہتے رہے ظلم و جفا ہے. آج یتیموں کا ہے غم سے تباہ, آج یتیموں کا ہے غم سے تباہ, کرتے ہیں صباح و بکا ہے, کرتے ہیں صباح و بکا ہوتے رہتے تھے جسے کھلے فردوس عطا, وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا, وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا. وہ محمد کا نواسا, وہ حسین ابن علی,
وہ محمد کا نواسا وہ حسین ابن علی گلشن فاطمہ زہرا کی وہ معصوم کلی گلشن فاطمہ زہرا کی وہ معصوم کلی نام ہے پنجتن پاک میں باہر پہ چلی حرمت دین خدا جس کی شہادت میں ڈلی ہوتے رہتے تھے جسے بھلائے فردوس عطا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا جھولا جبریل نے بچپن میں جھلایا وہ حسین جھولا جبریل نے بچپن میں جھلایا وہ حسین دوش پہ جس کو پیغمبر نے بٹھایا وہ حسین جس پہ قرآن کے پاروں کا تسایا وہ حسین پانی دل کھول کے دشمن کو پلایا وہ حسین ہائے اس بے کا سنا تار کو پانی نہ دیا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا ہائے پامال ہوئی لاش حسین ابن علی ہائے پامال ہوئی لاش حسین ابن علی بھائی کی لاش پہ مظلوم بہن تو نہ سکی لاش اڑیا پہ لہو چش پہ پلک روتی تھی کلمہ پڑھتے تھے پیغمبر کا ہنستے تھے شکی لاش پر جمتی تھی خاک اور یہ دیتی تھی صدا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا خوب روتے ہیں جو اپنا کوئی مر جاتا ہے خوب روتے ہیں جو اپنا کوئی مر جاتا ہے لاشا بے والی و وارث کا کفن پاتا ہے لاشا بے والی و وارث کا کفن پاتا ہے اور ترس کھا کے اسے کوئی بھی دفناتا ہے تعزیت کے لیے دشمن بھی چلا آتا ہے ہائے افسوس دیگر کوشے محبوب خدا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا مولانا حامد بن گرامی صاحب ٹوڈا کے ساتھ بہت اشعرے کیے بہت دن گزارے کتنے ممالک میں ایک ساتھ رہا ان کا ہمارا بہترین دوست بہترین بڑے بھائی اب ان کی زوجہ دنیا سے چلی گئیں ان کے صاحبزادے سلمان میاں یہ آسٹریلیا میں ہے ایک رابطہ مسلسل ہے ان کے ساتھ خدا جن کی مائیں زندہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے ایک مرثیہ ہے عامر بن گرامی صاحب کو صبر آ جائے گا جس میں تقریباً 8 سال میں نے اس کی تحقیق پر گزارا ہے نہج البلاغہ نہج الارشاد علوم الشرائع مقاتل کی جتنی کتابیں تھیں سب پڑھ ڈالی لیکن کہیں مولا علی کا لہجہ نیچے نہیں رہا ہے علی علی ہے اور اگر ان کے مسائل ہے تو بقول ایک علی عالم دین کے ان کا اردو میں ترجمہ ہی نہیں ہے علی اور مسائل موت علی پہ گئے یا علی موت پہ گئے اس کی علی نے پرواہ نہیں کی اب مجلس کا مقصد نوخوانی برائے نوخوانی نہیں نوخوانی کا مقصد کیا ہے
علی کے مسائل کیا تھے یہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک جملہ کہتا ہوں، زیادہ سچ بولو گے تو اس کی پہلی جزا اور سزا یہ ہے کہ اکیلے رہ جاؤ گے، اکیلے رہ جاؤ گے. لیکن اس جھوٹ جو تمہیں عزت دے وہ سچائی بہتر ہے جس سے تمہیں مسائل مل جائے. اللہ کے نزدیک اپنے آپ کو سچا رکھنا ہے، دنیا کیا کہے اس کی پرواہ نہیں کرنی. علی کا مسائل سنے. عابد بلگرانی صاحب سے کہنے کے ذریعے مخاطب ہوں کہ مولا علی نے اپنی زوجہ کے مسائل کو کس طرح بیان کیا ہے. علی کے غم کیا کہ میرا ساتھ دیجیے گا، خاموشی سے سنیے گا اور صرف ماتم کرتے رہیے گا جو جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. اور اس میں مستحسن حسین جناب رانا صاحب کے مرحوم والد کی سارے ثواب کو بھی شامل کر رہا ہوں. اس میں جتنے آپ ہیں، میں نے آنے سے پہلے 2 رکعت نماز آپ سب کے مرحومین کو بھیجی ہے کہ جو آئے جس نے صرف سے دعا کے لکھا ہے ان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. مولا علی کے مسائل سنیے. شب ضربت ماہ رمضان علی کا یہ کہنا ہے، یہ زندگی بعد زہرا، یہ زندگی بعد زہرا بخدا شکستہ ہے. ہاں تیرے بعد ہے زہرا میں دل سوز و شکستہ، میں دل زار و گرفتہ. خدا نگہدار، اے خدا گواہ رہنا کہ تو نے علی کو کہ جب سورج نکلا ہو علی کو سوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. خدا نگہدار کہ میں مسافر شب زندہ دار. خدا نگہدار کہ میں پے کرے دل فیدا. یا علی یا علی یا علی کا غم سنے.
پذیرائی ہائے بے وفا دنیا ہائے میری تنہائی میں دل سوز شکستہ میں دل داروں کی آفتاب میں چلا تو ایک دیدار خدا نگہدار کہ میں مسافر شب زندہ دار خدا نگہدار کہ میں پہ کرے دل ماتا دل میرے آئے درد دل میرے جو علی نہ کہہ پایا راز بولیے دل میرے جا رہا ہوں اے دنیا کل نہ سنونی سنو گے کل نہ سنونی کہوں گا علی کے مسائل مولا علی کا مرثیہ بی بی زہرا کے لیے کیسا پایا تھا راز زخمی پہلو کا مجھ سے بھی چھپایا تھا میں کبھی بھول نہ پایا ہو تیرا پہلو شکستہ میں چلا تو ایک نگاہ
सिर्फ मैं असर के वक्त पढ़ता हूँ या रोज़े आशूर पढ़ता हूँ, या जब कोई माँ दुनिया से चली जाए तो उस वक्त, क्योंकि हर माँ को ये कलाम बेइंतहा अजीज और पसंद है। मौलाना सैयद ज़ुल्क़रनैन के मक़ौल के साथ इमाम की मजलिस उन्होंने घर में रखी और ख्वाब में देखा कि सातवें इमाम, ये किताब है मेरे पास, सफ़र इमाम रज़ा के नाम से उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने लिखा कि सातवें इमाम की मजलिस घर पे रखी, शब जुमा में ख्वाब में वही मजलिस घर में होते हुए देखी, तो देखा कि मिंबर पर खुद सातवें इमाम है। फ़ज़ाइल और मसाइल क़यामत के हुए जब मौला मिंबर से उतरे तो जिस नोहे की फरमाइश की है उन पेश करना। आशूर का सूरज है क़यामत की घड़ी है, भाई का गला कटता बहन देख रही है और मक़तल में किसी माँ की सदा गूंज रही है। मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा।
ہوش میں آ جا میں ماں ہوں میرا دل نہیں سینے میں سنبھلتا نازک یہ بدن تیرا یہ جلتا ہوا صحرا اور اس پہ ستم یہ ہے کہ تو رہ گیا پیاسا الوداعی کلام شہزادی زینب سرکار کا کلام کہ کائنات میں کتنی مائیں گزری ہے لیکن شہزادی زینب جیسی ماں ایک طرف بھرا گھر کربلا کی خاک پر سو گیا تو کسی نے کہا کہ زینب وہ پنجابی کلام رو کے تھک گئی لیکن بیٹوں کو نہ روئی ابھی نہ بھائی تو روتی ہے عجب خاتون تھی شیر میں خاتون تھی حضرت میرے بھی 9-10 سال کی عمر کا میرا یہ کلام ہے جو میں پیش کر رہا ہوں ہائے بس الوداعی کلام ذہن میں آپ کی فرمائش انشاءاللہ پھر کسی اور دن ہائے سب مل کے ماتم کرنا جیسا کہ عاشور کا حق ہے میں عباس رانا صاحب سے گزارش کروں گا تھوڑی سی روشنی ذرا سی کم کرنا جس بیوی کا ذکر کر رہا ہوں اس کا اندھیر سے بھرا گیا ہے شب غریبہ ہم بھول نہیں سکتے ماتم کرنا ہے جو دباؤ کہتی تھی زینب ہائے حسینہ کہتی تھی زینب کربلا کچھ نہ دیا کرب و اذیت کے سوا کہ میرے دامن میں بچا کیا ہے مصیبت کے سوا کربلا تجھ سے ملا کیا ہے قیامت کے سوا کربلا تجھ سے ملا کیا ہے قیامت کے سوا کہتی تھی زینب حسینہ کہتی تھی زینب وطن اے حسینہ ہو گئی برباد یہ بینا صبح عاشور اذان علی اکبر کی قسم کہ صبح عاشور اذان علی اکبر کی قسم میرے بھائی پہ چلے تیر ہزاروں پہ ہو میرے بھائی پہ چلے تیر
شکر ہی کر وہ بلا ہوتے رہے ہم پہ ستم کہتی تھی زینب کہتی تھی زینب مطا بلا ہو گئی برباد بلا قیامت کے منظر ہے یہ دو من ضرور پڑھوں گا بیوی کہتی ہے کہ میرے عباس پہ کیا گزری بتاؤں کیسے میرے عباس پہ کیا گزری بتاؤں کیسے مشکل بھرنے میں دو بازو قلم ہو کے گرے اس کے مہر مرنے سے ہے محروم بہن چادر سے کہتی تھی زینب کہتی تھی زینب مطلب ہو گئی برباد بلا ہو گئی برباد بلا کہتی تھی زینب شریعت الحسین شہزادی زینب کا آخری مصرع قیامت کا جو میں پڑھا ہوں اس کے بعد ماتم ماتمیوں کو دے دوں گا ہائے بی بی کہتی ہے میرے اللہ مجھے شام تلک جانا ہے میرے اللہ مجھے شام تلک جانا ہے کوئی بھی اپنا نہیں شہر بھی بیگانہ ہے تیری خوشنودی میں رسی میں میرا شانہ ہے کہتی تھی زینب حسینہ کہتی تھی زینب